اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ محکمہ صحت سندھ میں کرپشن بچانے چھپانے کے لیے نامعلوم لوگوں کا نیا انکشاف، مطالبات پورے کرانے کے لیے مرنے کی اداکاری کرنے والے ڈاکٹر عبدالعزیز سدھر کے نئے خط میں انکشاف ہونے والی تحقیقات لاپتہ، ریٹائر ہونے والے ڈاکٹر ایوب در بدر ہو گئے، لائف کی توجہ دلانے پر نظر انداز شعبہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں صوبائی سربراہ کی تقرری وہ بھی ادھوری۔ تفصیلات سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں۔ وفاقی وزارت صحت میں نیا نرسنگ ترمیمی قانون کے ساتھ سنگین کھلواڑ، خلاف قانون کرپٹ افسران کو چمک کی بنیاد پر کلین چٹ دے کر قومی لوٹ مار کی واردات پکڑنے والی خاتون حکومتی رکن اسمبلی کو سائیڈ لائن لگا کر قانون کے رٹ بحال کرنے کے بجائے لاقانونیت میں ملوث قومی مجرموں کو سرخرو کرنے کا انوکھا واقعہ۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں شعبہ فزیو تھراپی میں ترقیاتی منصوبے کا آغاز، مریضوں میں خوشی کی لہر۔ ڈی ایچ او کورنگی کا لیب اسسٹنٹ جال سازی کے ذریعے ضلعی صحت افسر کے اختیارات استعمال کرنے لگا۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے سب سے بڑی سرکاری میو ہسپتال 7 ارب روپے کا مبینہ گھپلہ، گھپلے میں ملوث افسر کے پاس کسی قانونی عہدہ نہ ہونے کا انکشاف۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں فزیو تھراپی کے شعبے میں جدید مشینری کی تنصیب کا عمل شروع، مریضوں میں خوشی کی لہر۔ فزیو تھراپسٹ شعبے کی کارکردگی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک فزیو تھراپسٹ میں یہاں پہ سروسز ہاسپٹل میں ہوتا ہوں۔ مارننگ میں ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 40 پیشنٹس ہیں ڈیلی بیسس پہ، جن میں مختلف پیشنٹس ہیں نیورو مسکولر کے، مسکولوسکلیٹل پرابلمس کے، ایشوز کے، اور پوسٹ آپریٹو پیشنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں الحمدللہ۔ جتنا ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ہم اس کے حساب سے جو بھی ہیں ان کے لیگل ایشوز ان کو سارٹ آؤٹ کر کے جتنی ہمارے پاسبل ریسورسز ہیں اس کے حساب سے ہم دے دیتے ہیں۔ باقی کچھ جیسے ریفرنس کے ہوتے ہیں اسپیچ تھراپی کے، وہ یہاں پہ ڈپارٹمنٹ لیفٹ کر رہا ہے تو وہ اسپیچ تھراپی اور آٹیز کے لیے ہم انہوں ہاسپٹل ریفر کرتے ہیں، ڈاؤ بھی ہے ڈاؤ سے ریفر کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ ہمیں کھانا اچھا مل رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے۔ مارننگ میں ہمیں کھانا اچھا مل رہا ہے، ناشتہ صبح کے ٹائم ہمیں ناشتہ بھی مل رہا ہے، انڈا مل رہا ہے، سلائس مل رہی ہے، اور مکھن مل رہا ہے، چائے مل رہی ہے، اور دوپہر کا کھانا بھی ہمیں اچھا مل رہا ہے۔ ہر چیز صاف ستھری ہے ماشاء اللہ، اچھی کھانا ہے، چائے بھی ہر چیز اچھی ہے۔ والا نائٹ میں ہمارا اسٹاف اچھا ہے انشاءاللہ، میڈیسن اچھی لگا رہے ہیں، تعاون اچھا کر رہے ہیں مریضوں سے، جو بھی مریض ہے جیسا مریض ہے اس سے میڈیسن بھی لگا رہے ہیں اور اچھا تعاون کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہر چیز ہمیں کوئی تکلیف در نہیں ہے۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اس وقت خصوصی رپورٹ یہ ہے کہ پوری سائنس سرکار سمیت محکمہ صحت سندھ کی لوٹ مار مافیا، وزیر صحت کے خلاف قانون افسر فہیم چاچڑ کی کرپشن کو بچانے اور چھپانے کے چکر میں مرنے کی اداکاری کے ذریعے محکمہ صحت کی کرپٹ مافیا کو بلیک میل کر کے خلاف قانون ایم ایس بننے والے نیو کراچی ڈاکٹر عبدالعزیز سدھر کا ایک نیا خط سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ اس خط میں جہاں ڈاکٹر عبدالعزیز نے محکمہ صحت کی کرپٹ مافیا سے ناجائز منصب اور مراد حاصل کرنے پر سیکریٹری صحت کا شکریہ ادا کیا ہے، وہیں اس خط میں یہ حیرت انگیز انکشاف بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے خط میں فہیم چاچڑ کا نام بعض نامعلوم لوگوں کے کہنے پر لیا ہے جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتے نہیں ہیں۔ ناظرین، آج کل جہاں قومی سیاست میں نامعلوم لوگوں کا چرچا بام عروج پر ہے، وہاں حیران کن طور پر اس اصطلاح کے استعمال نے طبی حلقوں میں نہ صرف بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں بلکہ طبی حلقے تاحال اس حوالے سے محکمہ صحت کی ایک رکنی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے بھی منتظر ہیں، جو تاحال منظر عام پر نہیں آ سکی ہے۔ تاہم ڈاکٹر عبدالعزیز کا کردار ادا کرنے والوں کی ایک قطار محکمہ صحت کی کرپٹ مافیا کے لیے ضرور درد سر بنی ہوئی بتائی جاتی ہے، لیکن ان تمام معاملات سے بے نیاز محکمہ صحت کی کرپٹ مافیا کا پورا زور
کرپشن بچاؤ اور کرپشن چھپاؤ پر ہے، اور اس چکر میں جس شخصیت کو دودھ کا دھلا ہوا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ان کوششوں کے نتیجے میں نئی گندگی کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ یہ رپورٹ کی اجمالی تفصیل آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ ناظرین، یہ لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اعزاز ہے کہ ہماری بار بار کی نشاندہی پر محکمہ صحت کے ارباب اختیار خواب غفلت سے جاگ گئے ہیں اور 14 ماہ سے ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ کے سربراہ کی خالی اسامی پر گریڈ 18 کے سینئر ترین ڈرگ انسپکٹر غلام علی لاکھو ڈرگ انسپکٹر ساؤتھ کراچی کو چیف ڈرگ انسپکٹر کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ گو کہ یہ اقدام نہ صرف کھلم کھلا سپریم کورٹ آف پاکستان کی کھلی خلاف ورزی ہے، بلکہ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ غلام علی لاکھو سمیت گریڈ 18 کے 7 ڈرگ انسپکٹر گریڈ 19 میں ترقی کے طویل عرصے سے منتظر ہیں، لیکن محکمہ صحت کے حکام کی غفلت مجرمانہ کے باعث یہ سرکاری افسران محض اپنے جائز حق سے اس لیے محروم بتائے جاتے ہیں کہ سلیکشن بورڈ کے انعقاد کے لیے مولا بخش کے جو مطالبات ہیں انہیں یہ غریب پورا کرنے سے قاصر ہیں، جبکہ دوسری جانب ارباب اختیار نے اپنی خلاف قانون خواہشات کی تکمیل کے لیے ان ڈرگ انسپکٹروں کو ATM مشین بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کوالٹی کنٹرول بورڈ کے سیکریٹری کا اہم عہدہ بھی تقریباً 3 ماہ سے خالی ہے، لیکن ڈرگ انسپکٹروں کو لا حاصل چھاپہ مار کارروائیوں میں مشغول رکھ کر پبلک میں انہیں بدنام کر کے خود اپنے مقاصد پورے کیے جا رہے ہیں۔ میں یہاں یہ حیرت انگیز بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ چیف ڈرگ انسپکٹر کی اسامی کے لیے ڈاکٹر سید عدنان رضوی اور ایک خاتون تقرری کے منتظر بتائے جاتے ہیں۔ اس سے قبل ڈاکٹر سید عدنان رضوی ستمبر 2018 سے فروری 2019 تک چیف ڈرگ انسپکٹر کے عہدے پر فائز بھی رہ چکے ہیں۔ خاتون سے تقرری کے عوض 30 لاکھ روپے کا بھاؤ کھلا ہے، لیکن نہ تو گریڈ 18 کے ڈرگ انسپکٹروں کو گریڈ 19 میں ترقی دی جا رہی ہے اور نہ ہی 19 گریڈ کے موجودہ 2 افسروں میں سے کسی کو قانون کے مطابق چیف ڈرگ انسپکٹر نہ بنا کر کون قانون شکنی اور اداروں کو کمزور کر رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ سندھ کی ترقی قانون کو بلڈوز کر کے مال بناؤ پالیسی سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔